بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق و زیبا ہے، جس نے ہم پر ظاہری معنوی ہر طرح کی نعمتیں مکمل فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، جن پر درود و سلام بھیجنا بندے مؤمن کو رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے. محترم حضرات و خواتین، حمد و صلات کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الجمعہ کی دو آیتیں تلاوت کی. اللہ رب العالمین ان دو آیتوں میں فرماتا ہے کہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے مسلمانوں جب جمعے کے دن کے لیے اذان دی جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف تم دوڑتے چلے آؤ. وذروا البیع، اور تجارت کو کاروبار کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم سمجھتے، اگر تم جانتے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، جمعہ کا خطبہ سن لو، نماز سے فارغ ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کی زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کے فضل کو تلاش کرو، رزق کو تلاش کرو، روزی روٹی کے تلاش میں نکل کھڑے ہو جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ. حضرات، سورۃ الجمعہ کی یہ دو آیتوں میں اللہ رب العالمین اہل ایمان سے خطاب کر کے کئی ایک باتوں کا حکم دیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان دو آیتوں میں سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے دن اذان دی جائے، جمعے کے لیے دوپہر کے وقت ظہر کی نماز کے لیے جمعے میں حاضری ہونے کے لیے اذان دی جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف دوڑتے چلے آؤ، جلد سے جلد مسجد میں حاضر ہونے کی کوشش کرو، رب العالمین کے ذکر کی طرف دوڑتے چلے آؤ. وذروا البیع، اور اللہ رب العالمین نے دوسرا حکم یہ دیا کہ آپ اگر جمعے سے پہلے مصروف ہو، تجارت میں کاروبار میں آپ کی کچھ بھی مصروفیت ہو، ان سب چیزوں کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، تجارت کو کاروبار کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھتے، اگر تم جانتے تو یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے، تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری بہبودی کے لیے. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کی دوسری آیت میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. تیسرا حکم اللہ رب العالمین نے یہ دیا کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، جمعہ کا خطبہ سن لو تو مسجد ہی میں بیٹھے مت رہو، چلو اللہ رب العالمین کی زمین بہت ہی وسیع و عریض ہے، اللہ رب العالمین کے رزق کو تلاش کرو، اس کے فضل کو تلاش کرنے میں تم لوگ نکل جاؤ. اور اللہ رب العالمین نے اس کے بعد حکم دیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. چھوٹی بات اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا کہ اس دن کثرت سے اللہ رب العالمین کو یاد کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ. محترم حضرات، اس آیت کی روشنی میں جمعے کے آداب اور کچھ اعمال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین 7 دنوں میں ایک دن جمعے کا دن رکھا ہے. اس جمعے کے دن کی ہماری اپنی شریعت میں بڑی اہمیت ہے. اس جمعے کے دن کی ہماری اپنی شریعت میں بڑی اہمیت ہے. شرعی ناحیے سے بھی، تاریخی اعتبار سے بھی
اس دن اللہ رب العالمین نے بہت سارے کام کو انجام دیا ہے۔ شرعی اعتبار سے چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں کے اعتبار سے سب سے بہترین دن اگر دیکھا جائے تو جمعہ کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ یعنی 7 دنوں میں سب سے افضل دن، سب سے بہترین دن اگر شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جمعے کا ہی دن ہے۔ جمعے کا دن اجتماعی طور پر سارے مسلمان مل جل کر اجتماعی طور پر عبادت کا دن ہے، اسی لیے اس دن کو عید المسلمین بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں خود فرمایا ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، یہ عید کا دن ہے جو اللہ رب العالمین مسلمانوں کے لیے رکھا ہے، مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو شرعی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے بہت سارے اہم کام اسی دن میں انجام دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسی دن پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اسی دن داخل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو اسی دن جنت سے نکالا، اور سورہ اسرافیل قیامت جب قائم ہوگی، سور جب پھونکے جائیں گے وہ بھی اسی دن پھونکے جائیں گے۔ یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا ہے۔ اس کی اہمیت اور فضیلت کی وجہ سے ہماری اپنی زندگی میں خصوصی طور پر اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جمعے میں جلد سے جلد حاضری، جمعے میں عبادت کا خصوصی طور پہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے بڑے فوائد ہیں، انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، انسان کی چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ سب کے سب مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بندے مومن اس دن عبادت کا اہتمام کریں، خصوصی طور پہ عبادت کا اہتمام کریں، معصیتوں سے بچتے رہیں، تو اللہ رب العالمین ایک جمعہ اور گزرے ہوئے اس جمعے کے درمیان انسان سے جو کچھ چھوٹی موٹی خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ان سب کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا الصلاۃ الخمس والجمعہ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہما اذا اجتنبت الکبائر، 5 وقت کی نمازیں جمعے سے لے کر جمعہ تک اور رمضان سے لے کر رمضان تک، ان 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، اور جمعے سے لے کر آنے والے جمعے کے دن کا اہتمام کریں، رمضان سے لے کر اور ایک آنے والے رمضان کے اہتمام کوئی بھی بندے مومن کرے تو اللہ رب العالمین اس کے چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بطور شرط فرمایا اذا اجتنبت الکبائر، جب بندے مومن کبیرہ گناہوں سے بچے رہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچے رہیں، شرک سے، بدعت سے، ان بڑے بڑے گناہوں سے بچے رہیں، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے گناہ کو درگزر فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اس دن کی فضیلت کے بارے میں کہ جو کوئی مسلمان اس دن انتقال ہو جائیں، اللہ رب العالمین کے پیارے ہو جائیں، وہ قبر کی فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما من مسلم يموت يوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاه الله فتنة القبر، جو کوئی مسلمان جمعے کے دن انتقال ہو یا جمعے کے دن رات انتقال ہو، اللہ رب العالمین اس کو عذاب قبر سے، فتنہ قبر سے محفوظ رکھتا ہے، بچائے رکھتا ہے۔ محترم حضرات، اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جو میں چند آپ کے سامنے گنوایا تھا۔ اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کی خاطر ہماری اپنی زندگی میں ہونی چاہیے کہ ہم جمعے کے دن کا خاص اہتمام کریں۔ اس کے کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ اعمال ہیں، ان کا دیگر دنوں کے مقابلے میں جمعے کے دن میں ہمیں خصوصی طور پہ اہتمام کرنی چاہیے۔ اس کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان اس دن جمعے کی حاضری سے پہلے غسل کر لیں۔ غسل کرنا مستحب ہے۔ شروع میں مکی دور میں یہ فرض تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، کہ ہر بالغ پر غسل کرنا واجب ہے۔
جب مسجد نبوی اس کی چھت بہت ہی چھوٹی تھی اور صحابہ سب اونی کپڑے پہنتے تھے اور پسینے کی وجہ سے ایک دوسرے کو تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کو آنے سے پہلے غسل کر کے آ جاؤ، یہ آپ لوگوں پہ واجب ہے۔ لیکن بعد میں یہ واجب سے ہٹ کر سنت مؤکدہ بن گیا کہ سنت ہے کہ انسان مسجد کے لیے آئیں تو غسل کر کے آئیں، عطر لگا کر آئیں، سرما لگا کر آئیں، اچھے انداز میں بن سور کر آئیں کہ کسی مسلمان کو اس کے لباس سے، اس کے پسینوں سے، اس کے جسم کی بدبو سے کسی بھی مسلمان کو کچھ بھی تکلیف نہ ہو۔ یہ بن سور کے آنا یہ مستحب میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ جو تم مسجد کے لیے آنا چاہتے ہو تو مزین بن کر آؤ، اچھے انداز میں بن کر آؤ، تمہاری اپنی حاضری رب العالمین کے پاس ہوتی ہے، تمہیں چاہیے کہ تم بن سور کے آنا چاہیے۔ سب سے پہلا ادب یہی ہے کہ ہم جمعے کے دن کا خصوصی اہتمام کریں اور غسل وغیرہ اور اچھے کپڑے پہن کر آنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی میں جمعے کا دن کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ آپ کے پاس دیگر دنوں میں پہننے کے لیے الگ ہی کپڑے رہتے تھے، لیکن یہ خاص لباس تھا جس کو اللہ کے نبی جمعے کے دن پہنتے تھے۔ اور ایک کسی بھی وفد کا استقبال کرنا ہے، کوئی بھی دوسرے ملک سے کوئی بھی بڑے آدمی ہیں آئے ہیں، ان سے کچھ بات چیت کرنا ہے تو اللہ کے نبی وہ لباس پہنتے تھے اور ہر جمعے کو پہنتے تھے جو حدیثوں میں ہے۔ اس سے ہمیں پتا چلا کہ جمعے کے دن ہمیں بھی اچھا لباس، عمدہ لباس اور اچھی خوشبو اور سرما، ان سب چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے جو کہ آداب میں سے ہے۔ محترم حضرات، دوسرا ادب یہ ہے کہ جلد سے جلد جمعے میں حاضری ہونے کی کوشش کریں۔ جلد سے جلد خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہم لوگ کہیں بھی ہو، کہیں بھی مسجد ہو تو جمعہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے جلد سے جلد مسجد میں حاضر ہونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جو جلد سے جلد حاضر ہوتے ہیں ان کا الگ ہی ثواب بتلایا ہے۔ جمعہ سننا اور نمازیں پڑھنا یہ سب عبادت ہے، اس کے علاوہ جو جلد سے جلد حاضر ہو اس کا اللہ کے نبی نے الگ ہی ثواب بتایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص سب سے پہلے مسجد کو آئے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے، جو دوسرے نمبر پہ آئے گائے کی قربانی کا ثواب ہے، جو تیسرے نمبر پہ آئے بکری ذبح کرنے کا ثواب ہے، اور جو چوتھے نمبر پہ آئے مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ہے، جو پانچویں نمبر پہ آئے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ یہ سب دیکھیے کہ یہ سب ثواب ہے اور ان میں جلد سے جلد مسجد کو آنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم تاخیر کریں گے تو ہمارا اپنا نام فرشتوں کے دفتر سے محروم ہو جائے گا، فرشتوں کی رجسٹر سے محروم ہو جائے گا۔ ہم مسجد آنے سے پہلے ہر مسجد کے پاس فرشتے دفتر لیے ہوئے کھڑے رہتے ہیں اور نام نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ جب خطیب حضرات خطبہ جمعہ شروع کر دیتے تو خطیب حضرات فرشتے بھی اپنا دفتر اور اپنی کاپی بند کر کے خطبہ جمعہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہوگی، کتنا بڑا محرومی انسان ہوگا وہ انسان جس کا نام فرشتوں کے دفتر میں نہ ہو، فرشتوں کے رجسٹر میں نہ ہو۔ ہماری اپنی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جلد سے جلد مسجد کو آئیں تاکہ یہ سب کے سب ثواب ہمیں حاصل ہو۔ جمعے کے دن جو آداب ہیں ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ نفل نمازوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنی چاہیے، نفل نمازوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنی چاہیے۔ جمعے سے پہلے اور جمعے کے بعد بھی کثرت سے نفل نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ کہ جمعے سے پہلے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مسلمان مسجد میں حاضر ہو جاتا ہے، 12 بجے حاضر ہوتا ہے تو تقریباً 50 منٹ جتنی اس کی استطاعت ہے، جتنی اس کی طاقت ہے اتنی وہ نمازوں کا اہتمام کرتے رہیں۔ 2 کر کے 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، 6 رکعت پڑھیں، کوئی تعداد کی قید نہیں ہے۔ یہی سنت ہے، یہی ادب ہے کہ انسان جتنی چاہے نمازیں پڑھتے جائیں، جتنی چاہے نمازیں پڑھتے جائیں۔ اور جمعہ خطبے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کبھی 2 رکعت پڑھتے تھے اور کبھی 4 رکعت پڑھتے تھے۔ تفصیلات میں اگر ہم جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی جمعہ خطبے کے بعد
مسجد میں اگر سنت نمازوں کا اہتمام کرتے تو 2 رکعت پڑھتے تھے، مسجد میں اگر سنت نمازوں کا اہتمام کرتے تھے تو 4 رکعت پڑھتے تھے، اور گھر میں جا کے اگر سنت نمازوں کا اہتمام کرتے تھے تو 2 رکعت پڑھتے تھے۔ انسان کو چاہیے کہ یہ سب واجبات نہیں، مستحبات ہیں، آداب کی بات ہے کہ جمعے خطبے کے بعد بھی نماز پڑھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جمعے سے پہلے جو سنت ہے بہت ہی اہم سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی سلیک العطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر مسجد میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا حل صلیت، اے سلیک العطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ نے نماز پڑھی؟ اس صحابی نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی نے کہا قم فصلی رکعتین، اٹھو کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ خطیب اگر ممبر پر چڑھے بھی ہو جائیں، ہمیں کبھی کبھی آنے میں تاخیر بھی ہو جائیں، خطبے سے پہلے نماز پڑھنے موقع نہ ملے، خطیب خطبہ بھی دیتا ہو تو اس وقت بھی ہمیں 2 رکعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی دوران خطبہ ایک صحابی کو اٹھا کر اس بات کی تاکید کی۔ خطبے کے جمعے کے دن کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ پورے اہتمام کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جمعے کا خطبہ بہت ہی اہم ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو نصیحت کی باتیں کرنے، انہی بھولی بسری باتوں کو یاد دلانے۔ انسان چونکہ انسان ہے، کتنا بھی پڑھے وہ بہت ساری باتوں کو بھول جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین 7 دنوں میں ایک دن رکھا ہے تاکہ انسان کو کچھ یاد دلائی جائے، کچھ تذکیری پہلو پر کچھ نصیحتیں کی جائیں تاکہ اس کا ایمان جاگے، اس کے ایمان کو تازگی ملے، اس کے عمل میں بہتری آئے، جنت کا شوق دلایا جائے، جہنم سے اس کو ڈرایا جائے، اور قال اللہ قال رسول کی باتیں سب بتائے جائیں۔ اسی مقصد کی خاطر اللہ رب العالمین نے 7 دن میں ایک دن جمعے کا اہتمام کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا ہے۔ یہ رب العالمین کا ہم پر کرم ہے کہ صرف آدھا 1 گھنٹہ یہ ہم سے طلب کیا ہے۔ پچھلی امتوں کے واقعات کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن عبادت کا دن قرار دیا، اور نصارہ کرسچنوں کے لیے اتوار کا دن عبادت کا دن قرار دیا، لیکن اس دن انہیں پورے کے پورے دن عبادت ہی میں مصروف رہنا تھا۔ صبح سے لے کر شام تک اللہ رب العالمین نے انہیں جو عبادت کرنے کا حکم دیا تھا وہی کرنا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کے ہم پر خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے بس آدھا 1 گھنٹہ ہی طلب کیا ہے۔ 1 گھنٹہ جمعے خطبے میں حاضری اور جمعے کے بعد تقریباً نماز وغیرہ ملا کر 45 منٹ 50 منٹ 1 گھنٹے کے اندر ہو جاتے ہیں۔ اس کا ہم خصوصی طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بڑے فوائد ہیں میرے پیارے بھائیوں۔ قال اللہ قال رسول کی جو باتیں ہم جانتے ہیں، ہمارے اپنے دل و دماغ میں جو کچھ باتیں ہیں، ہم جو کچھ شریعت اسلامیہ کے احکام جانتے ہیں، یہ سب خطبہ جمعہ ہی کی دین ہے، یہ سب خطبہ جمعہ کی ہی کی دین ہے۔ ہم میں سے بہت سارے مسلمان ہیں جو بہت ساری باتوں کو نہیں جانتے۔ ماشاءاللہ ایک جمعے کی حاضری کیا ہوئی کہ وہ پورے جمعہ خطبہ خاموشی کے ساتھ سنتے رہے، ان کا نالج میں اضافہ ہوا، ان کے عمل میں بہتری آئی، کیا سچی بات ہے، کیا غلط بات ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، کن دنوں کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، کن دنوں میں کیا کیا اعمال انجام دینا چاہیے، یہ سب کی سب باتیں جمعے خطبے کا موضوع ہوا کرتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جمعے خطبے کا خصوصی طور پہ اہتمام کریں۔ خطیب کیا کہتے ہیں، کیا بات بولتے ہیں، کیسے بولتے ہیں، کن کن اعمال کو کرنے کی باتیں کرتے ہیں، یہ سب خصوصی طور پہ سننا چاہیے، سن کر عمل کرنا چاہیے۔ یہ 4 آداب ہیں، یہ 4 آداب ہیں۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ غسل کریں، دوسرا ادب یہ ہے کہ جلد سے جلد مسجد میں حاضر ہو، تیسرا ادب یہ ہے کہ نفل نمازوں کا کثرت سے اہتمام کریں، چوتھا ادب یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ جمعہ خطبہ کو سننے کی مکمل طور پہ کوشش کریں۔ کچھ اعمال بھی ہیں شریعت اسلامیہ نے اس دن کچھ خاص اعمال ہمیں انجام دینے کی تعلیم دی ہے۔ ان میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ بندے مومن کو چاہیے کہ اس دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے کی مکمل طور پہ کوشش کریں، سورۃ الکہف پڑھنے کی مکمل طور پہ کوشش کریں۔ وہ ایک سورت ہے، آدھا پارہ اور 2-3 رکوع، تقریباً آدھا گھنٹہ، اس سے کم ہم پڑھ لے سکتے ہیں۔
24 घंटे में किसी भी वक्त हम पढ़ सकते हैं जुमे के दिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, मन क़रा सूरत अल-कहफ़ फ़ी यौमिल जुमअह अज़ाअ लहु नूर मा बैनल जुमअतैन। जो कोई मुसलमान बंदा जुम्मे के दिन सूरतुल कहफ़ पढ़ने की कोशिश करेगा, सूरतुल कहफ़ पढ़ने की कोशिश करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको एक नूर अता करता है। दो जुम्मे के दरमियान एक रोशनी अता करता है, एक नूर अता करता है। बहुत बड़ी फजीलत की बात है मेरे प्यारे भाइयों। जुम्मे से पहले और जुम्मे के बाद किसी भी वक्त जुम्मे के दिन हम मुकम्मल तौर पर इस सूरत को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने ताकीदी तौर पे हुक्म दिया है। इस दिन एक अहम काम हमें ये भी करना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भेजना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ये सब के अस्कार के कलिमात हैं, जिक्र अस्कार के कलिमात हैं, इसी तरह सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबी, ये भी एक अहम जिक्र है मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पर जुम्मे के दिन आप पर दरूद भेजने की ताकीद फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़अक्तिरू अलैया मिनस्सलाति फ़ीही फ़इन्न सलातकुम मअरूज़तुन अलैया। इस दिन तुम कसरत से मुझ पे दरूद भेजा करो, कसरत से दरूद भेजा करो, इसलिए कि वो सबके दरूद मुझ पे पेश किए जाते हैं। इस दिन हमें एक और अमल ये करना चाहिए कि कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करना चाहिए, कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुम्मे के अहकाम वगैरह देते हुए ये भी फरमाया कि वज़कुरुल्लाह कसीरा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को कसरत से याद करो। इस दिन 24 घंटे में सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दरूद वगैरह की तस्बीह पढ़ने का हमें खुसूसी तौर पे एहतिमाम करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका खुसूसी तौर पे हुक्म दिया है। एक और अहम अमल इस दिन जो हमें अंजाम देना चाहिए वो है दुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी रखी है कि अगर कोई भी मुसलमान बंदा उस घड़ी में उस वक्त में दुआ करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर उस दुआ को कबूल करता है, जरूर उस दुआ को कबूल करता है, जिसको उलमा ने साअतुल इजाबा से ताबीर किया है। साअतुल इजाबा यानी कबूलियत के औकात जिसमें इंसान अपने मसाइल को पेश करें, अपनी जरूरतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पेश करें और उसका हल तलाश करें। ये बहुत ही अच्छा मौका है मेरे प्यारे भाइयों, दुआ करने के दिन है ये, वो वक्त कोसा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हदीस में फरमाया, फल्तमिसूहा आखिर साअतिन बादल अस्र, कि उस वक्त को असर के बाद आखिरी वक्त में आप लोग तलाश करो। असर के बाद जब सूरज गुरूब होने के करीब हो, मगरिब से पहले, यानी अगर मिसाल के तौर पे 6:30 बजे या 6:15 बजे मगरिब का वक्त है तो 5:15 से 5:30 के बाद ये वक्त शुरू होता है। हमें खुसूसी तौर पे उसका एहतिमाम होनी चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, हमने अरब दुनिया में देखा कि असर के बाद से लोग मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम को पहुंच जाते हैं बावजू होकर कुरान मजीद की तिलावत, और असर से पहले बहुत सारी दुआओं में लगे रहते हैं। ये हमारे अपनी जिंदगी में बड़ी कमी है। हम मस्जिद में हाजिर हो या घर में रहें, कहीं भी हो, ये साअतुल इजाबा है, कबूलियत के औकात में एक अहम तरीन वक्त है। यहाँ इस वक्त बंदे मुमिन जो भी दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दुआ को जरूर कबूल करता है। इसका भी हमें अपनी जिंदगी में एहतिमाम होनी चाहिए। सबसे आखिरी बात यही कि मेरे प्यारे भाइयों, इस दिन को दीगर दिनों की तरह जाया मत कीजिए, इस दिन को दीगर दिनों की तरह जाया मत कीजिए, इस दिन की कदर कीजिए, इस दिन को जल्द से जल्द जुम्मे खुतबा में हाजिर होने की मुकम्मल तौर पे कोशिश कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे यहूद व नसारा की तरह मुकम्मल तौर पे एक दिन नहीं मांगा, आधा एक घंटा ही मांगा है। इबादत का दिन है, इबादत में मशगूल होने का दिन है और आखिरत बनाने का दिन है। इस दिन को गनीमत जानिए, उसके जो कुछ आदाब हैं, उसके जो कुछ अमाल हैं, इन तमाम चीज़ों को अंजाम देने की मुकम्मल तौर पे कोशिश करनी चाहिए। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दें, उसके आदाब को, उसके अमाल को अंजाम देने की तौफीक दें। हमें जुम्मे के दिन का एहतिमाम करने की मुकम्मल तौर पे हमें तौफीक इनायत फरमाएं।
جو کچھ اعمال اللہ کے نبی نے کرنے کا حکم دیا ہے ان سب کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ آداب اللہ کے نبی بتلائے ہیں ان سب آداب کو ملحوظ رکھنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفر